ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ واچ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میں سعدی اسلامک یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد فاروق سعدی۔ ہم نے مرفوعات پہ ایک مختصر بحث کی اور اب ہم منصوبات کو شروع کر رہے ہیں، اور جو کتاب میں ترتیب ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہم نے ان کو ذکر کیا، اور یہاں بھی ہم اختصار کو ہی مد نظر رکھ رہے ہیں تاکہ ہم مقصود کی طرف جائیں، آراب کی طرف جائیں اور وہاں تک آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ دلچسپ بحث جو ہے اس پورے مضمون کی وہ آراب کے اندر آئے گی، اور بہت زیادہ ضروری بھی ہے طلباء کے لیے اور عربی پڑھنے والوں کے لیے۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ منصوبات کل 12 ہیں، جن میں سے 5 مفاعیل ہیں صرف، اور 4 تو آپ وہ کر لیں کہ جن کا تعلق ایک قسم کا اگر مرفوعات سے ہے تو دوسرے کا منصوبات سے بنے گا، 4 وہ ہو جائیں گے۔ اس طرح کل 9 ہو جاتے ہیں یہ، اور پھر حال تمیز مستثنات 3 وہ ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ یہ 12 قسمیں بن جاتی ہیں اس کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 مفاعیل ہیں، ان میں سب سے پہلے مفعول بھی۔ ہر وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ بہت ہی زیادہ سادہ اور سمپل میں نے تعریف کر دی ہے، اور صرف تعریف کو آپ مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد اس کی ایک خاص بات آتی ہے علم النحو کے اندر، ہدایت النحو میں، جس کا تعلق پھر تحذیر منادہ، یعنی کہ جہاں پہ مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو منادہ کی ہم بات ضرور کریں گے، لیکن آگے جا کے ہم جب یعنی فارسی میں ترکیب کریں گے وہاں پر منادہ کی مکمل بات کو ذکر کیا جائے گا۔ اس وجہ سے یہاں پر ہم نے اختصار کو ہی مد نظر رکھا ہے۔ اور پھر فاعل کا فعل واقع ہو، ضرب زید عمرا، یعنی زید نے عمر کو مارا، تو اب عمر جو ہے اس پر فاعل کا فعل واقع ہوا، لہٰذا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، مفعول بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو مفاعیل میں جس پر بحث رہتی ہے، جو سامنے بار بار آتا ہے، وہ مفعول بھی آتا ہے، بقیہ کا استعمال کم ہی رہتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں مفعول مطلق ہے، ہر وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، چاہے مادہ تبدیل ہو جائے یا باب تبدیل ہو جائے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قمت قیاما مادہ بھی ہے کہ، لیکن قعدت جلوس میں آپ دیکھ رہے ہیں مادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ قعود کا مطلب بھی بیٹھنا، جلوس کا مطلب بھی بیٹھنا، لیکن مادہ تبدیل ہونے کے باوجود آگے جلوسن اگر آ گیا ہے تو اس کو مفعول مطلق ہی کہیں گے۔ یہ مصدر ہوتا ہے بیسیکلی، فعل کے بعد واقع ہو تو اس کو ہم مفعول مطلق کہہ دیتے ہیں، اور تاکید کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، بقیہ کچھ چیزوں کے لیے بھی اس کا استعمال آتا رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں تو مفعول لہو ہے، ہر وہ اسم جس کی وجہ سے مذکور فعل واقع ہو۔ مذکور فعل جو ہے، فعل مذکور ہے جس کی وجہ سے واقع ہو، جو سبب بنے جو چیز فعل کے واقع ہونے کی، اس کو ہم مفعول لہو کہہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ضربتہ تعذیبا، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے، تو مارنے کی جو وجہ بنی ہے وہ ادب سکھانا، یہ وجہ ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، مفعول لہو کہہ دیتے ہیں اسے۔ اور آگے آپ چلیں تو مفعول معہو، ہر وہ اسم ہے جو معنی ما کے بعد واقع ہو، یعنی ایسی وہ جو ما کے معنی میں ہو، اس کے بعد جو واقع ہونے والا اسم ہے اسے مفعول معہو کہہ دیتے ہیں۔ اور معمول فعل کا مصاحب بنے، اور وہ معمول جو ہے وہ فعل یعنی کہ اس کا مصاحب بن جاتا ہے، جیسے جال بت والجباتی، یہاں پر یہ مفعول بھی ہے، لیکن جب ہمارے سالم ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب کسرہ کا آ گیا ہے، بہرحال مفعول مفعول معہو ہے، اور یہ منصوب ہے اصل میں، لیکن کسرہ آ گیا ہے جمع مؤنث سالم کی وجہ سے، تو بہرحال اسے مفعول معہو کہہ دیتے ہیں۔ مفعول فیہ اس زمان یا مکان کا نام ہے جس میں فعل مذکور واقع ہو۔ پھر آگے اس کی قسمیں بن جاتی ہے، ظرف، پھر زمان، ظرف مکان، اور پھر محدود اور مبہم، یہ ساری اقسام کتاب میں لکھی ہوتی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سمت الدار، یہ 5 مفاعیل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں وہ 4 قسمیں وہی جن میں ایک اسم اگر مرفوع بنتا ہے دوسرا منصوب، تو لہٰذا ان وغیرہ کا اسم، چونکہ ان وغیرہ کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور اس پہ بات کر دی ہے ان وغیرہ سے مراد کیا ہے، حروف مشبہ بالفعل ہیں، 6 ہیں، 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں وغیرہ۔ ان زیدن قائم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں منصوب ہے۔
मावला की खबर, मावला से मुराद वही मावला अलमुशब्बातैन बिलैस लैसा के मुशाबे, और इसकी खबर जो है वो क्या होगी, मंसूब होगी। ला नफी जिन्स का इसम जैसे ला रजुला ज़रीफ़ुन फ़िद दारी, यहाँ आप देख रहे हैं कि इसम मंसूब है। काना वगैरह की खबर, काना ज़ैदुन काइमन, यहाँ पर भी खबर मंसूब है। तो ये चार अक़साम वही होगी कि जो मरफूआत में हम पढ़ते हैं, एक इसम अगर मरफू है तो दूसरा इसम क्या बनेगा, मंसूब बनेगा। दो इसमों पर ये सारे यानी कि अवामिल दाखिल होते हैं। आगे आप नंबर 10 पे आ जाएं तो हाल है। हाल वो इसम है जो फ़ाइल मफ़ूल या दोनों की हालत बयान कर दे तो इसको हाल कह देते हैं। जिसकी हालत बयान हो उसे ज़ुलहाल कहा जाता है। और ज़ुलहाल का नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तरकीब में भी उसको जिक्र किया जाता है। जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, यहाँ पर फ़ाइल का हालत बयान हुई है। और ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, मैंने ज़ैद को मारा इस हाल में कि वो ज़ैद जो है वो यानी कि मारा मैंने इस हाल में कि उसे बांधा हुआ था, तो ये मफूल की हालत है। लकीतु ज़ैदन राकिबैन, मेरी मुलाकात होगी ज़ैद से इस हाल में कि हम दोनों सवार थे, तो ये फिर दोनों की हालत बयान होगी। ये फ़ाइल मफूल या दोनों की हालत बयान हो तो इसे फिर हाल हम कह देते हैं। हाल हमेशा नकरा और ज़ुलहाल अक्सर जो है वो मारफा होता है। अगर ज़ुलहाल भी नकरा हो तो फिर हाल को ज़ुलहाल पर मुकद्दम करना ज़रूरी है ताकि हालत नसब में सिफ्त के साथ उसका इल्तिबास ना आ जाए। तो जा रजुलन राकिब, यानी कि रअयतु रजुलन राकिबन के बजाय हम यूँ कहेंगे रअयतु राकिबन रजुलन, ताकि पता चले कि ये हाल ज़ुलहाल मौसूस सिफ्त नहीं है। तो ये कुछ बात बहुत ही ज़्यादा इख्तिसार के साथ हमने ज़िक्र कर दी है। इस पर बकिया बात तमीज़ और मुस्तस्ना इस पे बात रहेगी, और इस तरीके से फिर ये हम इसको मुकम्मल कर देंगे। इस बात को, मंसूबात की बात को, मजरूर पे कुछ बात होगी और इंशाअल्लाह फिर हम आगे बढ़ेंगे यानी कि आराब की तरफ, और वहाँ पर फिर तरकीब का जिक्र भी होगा तसीलुन नाफ से। आप हमारे साथ रहें, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर।